غائبانہ جنازہ شریعت میں نہیں ہوتا. غائبانہ جنازہ شریعت میں دعا ہو سکتی ہے, دعا ہو سکتی. رسول اللہ نے نجاشی کا پڑھایا تھا. آج آ کے اعتراض ہوگا آدھی حدیث بتانا تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا. مجھے بھی پتا ہے رسول اللہ نے نجاشی کا پڑھایا تھا, تو بتا تو صحیح حدیث اتنی ہے. نجاشی کو لے کر غائبانہ جنازہ پڑھانے والوں بتاؤ حدیث اتنی ہے کہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا غائبانہ. حدیث کا اگلا حصہ, اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, آپ مدینہ میں وہ حبشہ میں انتقال کرتا ہے, پہلے تو تمہارا یہ کہنا کہ نجاشی کا جنازہ غائبانہ پڑھایا اس کو چھوڑ دو, اہل سنت کا ایک عقیدہ خود و خود ثابت ہو جاتا ہے. کیسے؟ سرکار ہے مدینے میں, نجاشی ہے ملک حبشہ میں, ٹیلی فون کا تو سسٹم کوئی نہیں تھا, فیکس وغیرہ کا تو سسٹم کوئی نہیں تھا, تو مدینے میں بیٹھتے ہوئے سرکار کو حبشہ میں مرنے والے شخص کی خبر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں رسول اللہ کے سامنے پڑا ہے. اس بات کی دلیل ہے کوئی کہاں زندہ ہے, مر رہا ہے, کس حال پہ ہے, سب کچھ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, رسول اللہ غیب جانتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے. آگے چلیں. میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا, یہ آپ کے بچے حدیث پڑھ چکے, آپ کے محلے کے بچے آپ کو نکال دے دیں گے, سیاہ سے حدیث نکال کے دے دیں گے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا وفات ہو گئی ہے, چلو جنت البقیع میں جنازہ پڑھنے چڑھتے. اس وقت جنازہ جنت البقیع تھی. میرے آقا کریم تشریف لائے, جبریل کو آرڈر ہوتا ہے اٹھا دو سارے پردے, کیونکہ غائبانہ اگر ہوتا تو پردے کیوں اٹھوائے جا رہے تھے جبریل سے. فرمایا سارے پردے اٹھا, ہم نجاشی کا جنازہ ادھر ہی مدینے میں پڑھیں گے, لیکن جنازہ سامنے ہونا چاہیے, جنازہ سامنے ہونا چاہیے. نجاشی کے جنازے سے استدلال پکڑنے والوں, غائبانہ جنازے پہ استدلال پکڑنے والوں, اگلی بات بھی تو مسلمانوں کو بتاؤ نا. سرکار نے تو سارے پردے اٹھوا دیے تھے, جب پردے اٹھ گئے جنازہ سامنے آیا کہ نہ آیا؟ آیا نا. تم بھی پڑھا دو اگر پاور ہے تو, پردے اٹھا دو, ہم کب روکیں گے آپ کو؟ جنازے کی شرط موجود ہے, جنازے کی شرط موجود ہے. یہ آدھی حدیث ہے. کتنی ہے؟ آدھی حدیث پڑھنی ہے تو ہم آدھی آیتیں سنانے کے تم سے بڑے شیر نکل آئیں گے. ہم آدھی آیتیں سنا کے بسا اوقات بندہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے. اب یہ فتویٰ لگانا جائز ہے؟ بندہ کہ نہیں قرآن ہے, اور بدھوا قرآن ضرور ہے, لیکن تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جزا شرط کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا. تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے قرآن سے آ کے مسائل بیان کرنے والا, حدیث سے آ کے لوگوں کو دین سکھانے والا, تجھے اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ جملے کے اندر کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں, جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں تو وہ جملہ بیان کرنا ہی گناہ ہوتا ہے. اگر تجھے اتنا ہی علم نہیں ہے تو بدھو ہے, تجھے اسلام کی تبلیغ کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. ایک جگہ رب سورہ مائدہ میں فرماتا ہے تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہے. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے, تمہارے اوپر شکار کرنا جنگلی جانوروں کا, آدھی آیت پڑھی ہے. کیا اتنی آیت پڑھنا کافی ہے؟ آگے خود فرمایا پہلی میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, جب تم نشے کی حالت میں ہو, تمہیں سمجھ نہیں میں نے کیا پڑھنا ہے کیا کہہ رہا ہوں, اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا. اور دوسری آدھی پڑھی تھی, اگلی آدھی سنانے چلا ہوں. میرے رب نے فرمایا تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہے, وانتم حرم, جب تم نے احرام پہن رکھا ہو, جب تم احرام کی حالت میں ہو اب شکار حرام ہو جاتا ہے. اب شکار ہے. میت کا جنازے کے لیے سامنے ہونا شرط,